السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے اندر رشتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رشتوں کی قدر کرنے اور انہیں جوڑنے کا حکم دیا ہے، چونکہ رشتہ جو ہے یہ اللہ عرش سے لٹکا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد الرحیم معلقۃ بالعرش، یہ رشتہ داریاں یہ عرش سے لٹکی ہوئی ہے۔ من وصلنی وصلہ اللہ، جو اسے ملائے گا، ان کو جوڑے گا، اللہ رب العزت انہیں جوڑیں گے۔ من قطعنی قطعہ اللہ، جو انہیں توڑے گا، اللہ انہیں توڑ دیں گے۔ اس لیے ہم رشتوں کی قدر کریں، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ آج ہماری طبیعت ایسی ہو گئی ہے کہ ہم رشتوں کی قدر نہیں کرتے۔ بھائی بھائی سے نفرت کر رہا ہے، بہن بہن سے بات نہیں کرتی، بیٹا باپ سے بات نہیں کرتا، بیٹی ماں سے بات نہیں کرتی، پڑوسی پڑوسی سے بات نہیں کرتا۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا، اور خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی کہ لا يدخل الجنت قاطع، کہ جو رشتہ کو توڑے گا اللہ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ کتنی سخت وعیدیں۔ ان وعیدوں کو سننے کے بعد کیا کوئی مومن رشتوں کے تعلق سے بے توجہی برتے گا؟ یقیناً نہیں برتے گا۔ لیکن افسوس، آج ہمارے دلوں کے اندر رشتوں کی اہمیت نہیں، رشتوں کی قدر نہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو ایک باپ کی طرح پرورش کرتا ہے، باپ کی طرح پالتا ہے، ان کے کھانے کا انتظام، ان کے پینے کا انتظام، ان کے لباس کا انتظام۔ جب بھی چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کو فون کرتا ہے تو بڑا بھائی ساری ضروریات اس کی پوری کرتا ہے، ان کی شادی بیاہ کرا دیتا ہے، ان کے لیے اچھے مکانات تعمیر کرا دیتا ہے۔ لیکن وہی چھوٹا بھائی جب بڑا ہو جاتا ہے تو گھروں کے اندر بھتیجے کی باتوں میں آ کر یا بھابھی کی بات کو دل پر لے کر اپنے بڑے بھائی سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر۔ ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں کہ چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کا کیا صلہ دیتا ہے۔ بہت کم چھوٹے بھائی ہوتے ہیں جو اپنے بڑے بھائی کے احسان کو یاد کر کے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اچھا رویہ اختیار کرتا ہے۔ ورنہ عموماً ہر جگہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بھائی اپنے خون پسینے کی کمائی سے اپنے بھائی کی ساری ضروریات پوری کرتا ہے، ان کی خواہشات پوری کرتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوا دیتا ہے، لیکن وہی چھوٹا بھائی جب بڑا ہوتا ہے تو اپنے بھائی کے احسان کو بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ بات چیت ہی بند کر دیتا ہے۔ تو ہم رشتوں کی قدر نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں میاں بیوی کا رشتہ بڑا اہم رشتہ ہے، اور اسی رشتے سے سارے رشتے وجود میں آتے ہیں، چاہے وہ اولاد کا رشتہ ہو، ماں باپ کا رشتہ ہو، بھائی بہن کا رشتہ ہو۔ سارے رشتوں کی جڑ یہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو پسند نہیں کرتا، دنیاوی زندگی میں بیوی کی شکایت کرتا ہے، ہماری بیوی کالی ہے، مجھے ان سے نفرت ہے، ان سے اچھا برتاؤ نہیں کرتا۔ لیکن اگر بیوی مر جائے تو اب روئے گا، لوگ کہیں گے اب کیوں رو رہے ہو، تم تو چاہتے تھے کہ وہ جلدی مر جائے، تم کو ان سے نفرت تھی، اچھا ہوا تمہاری زندگی سے نکل گئی۔ لیکن شوہر کیا کہتا ہے، وہ میرے بچوں کی ماں تھی، جب تک وہ زندہ تھی میں گھر کے تعلق سے بے فکر تھا، بچوں کی پرورش کرنا، بچوں کو وقت پر اسکول مدرسے بھیجنا، گھر کے اندر کھانے پینے کا انتظام کرنا، میں ان تمام چیزوں سے میں بے فکر تھا۔ اب ان کی یاد آ رہی ہے، اب بیوی کی قدر معلوم ہو رہی ہے۔ اسی کے اپوزٹ بعض مرتبہ بیوی اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہے، میرا شوہر نکما ہے، نالائق ہے، صحیح سے کام دھندہ نہیں کرتا ہے، ہمارا خرچہ پورا نہیں کرتا ہے، ہماری خواہشات اور ہماری ضروریات پوری نہیں کرتا ہے۔ سب سے شکایتیں کرتی پھرتی رہیں گی، اپنے سسرال والوں سے، اپنے میکے والوں سے شکایتیں کرتی پھرتی رہیں گی اپنے شوہر کی۔ لیکن وہی شوہر مر جائے تو اب روتی پھرتی رہے گی، ہائے فلاں کے ابو چلے گئے، ہائے فلاں کے ابو چلے گئے۔ جب ان سے کہا جائے اب کیوں رو رہی ہو، تم ان کی شکایتیں کرتی تھی، وہ نکما ہے، نکٹو ہے، کام دھندہ نہیں کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ،
تو بیوی کہتی ہے جیسا بھی تھا ایک ہمارا سہارا تھا، ان کی وجہ سے میری عزت محفوظ تھی، لیکن آج میں بیوہ ہو گئی، اب میرا کوئی سہارا نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے رشتوں کی قدر زندگی میں کریں، مرنے کے بعد قدر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ زندگی میں ہی ہم ان رشتوں کی قدر کریں، رشتوں کو جوڑیں، تاکہ اللہ رب العزت کی ہم کامیاب ہوں گے، کیونکہ رشتے کو توڑیں گے اللہ بھی ناراض ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتہ کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی لیے اگر ہم اس وعید سے بچنا چاہتے ہیں اور اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے معاشرے کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، تو آپسی رشتوں کے اندر ہم مضبوطی پیدا کریں، اخلاص محبت پیدا کرے، ایک دوسرے کی قدر کرنے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ ہماری زندگی پرسکون ہوگی، ورنہ اللہ بھی ناراض ہوگا، اللہ کا رسول بھی ناراض ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو رشتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔